بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ آج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے سائفر کیس میں۔ اور اس فرد جرم جب عائد کی گئی تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے ایک لحاظ سے عمران خان صاحب نے وہاں یہ بات بھی کی کہ یہ جو ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کی سازش تھی اور ہماری حکومت کو گرایا گیا، ایک تو ہماری حکومت گرائی گئی اور پھر ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا۔ تو یہ جو سیاسی تقریر تھی، اس کو جسٹس ابوالحسنات ذوالقرنین نے پھر عمران خان صاحب کو یہ کرنے سے روک دیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ کیس ہرگز نہیں ہے سائفر کے حوالے سے کہ یہ کوئی سازش تھی یا نہیں سازش تھی، بلکہ یہ کیس اس بنیاد پر ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو انہوں نے حلف لیے تھے، کوئی بھی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ یہ حلف لیتا ہے کہ وہ ریاست کی ان سیکرٹ معاملات کو کبھی بھی پبلک ڈومین میں نہیں لائے گا جو کسی ریاست کے سیکرٹ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی نے بحیثیت ایک انتہائی ذمہ دار عہدے کے ساتھ انہوں نے اس سیکرٹ رپورٹ کو، خبر کو، اس خط کو یا اس مراسلے اور سائفر کو پبلک ڈومین میں وہ لے کر آئے جو ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ سو کیس یہ ہے۔ اب یہ کہ سازش تھی یا نہیں تھی، یہ ظاہر ہے ایک عمران خان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، وہ جہاں بھی اس کو سٹیج ملتا ہے تو وہ اپنی سیاسی تقریر کر کے یعنی اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کو ٹویسٹ کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ سو وہی کوشش کی عمران خان صاحب نے، لیکن ان کو روک دیا گیا۔ اور علیمہ خان نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس ٹرائل پر گویا کہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح کیس چل رہا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوران عدت نکاح کیس کے حوالے سے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں جج صاحب نے لکھا ہے کہ خاور مانیکا نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان یہ پیری مریدی کے چکر میں یہ تعلقات استوار ہوئے جو بعد میں ناجائز تعلقات بن گئے، اور اس بنیاد پر انہوں نے نومبر میں طلاق دی، جو عدت کے دوران ہی پھر انہوں نے جنوری میں نکاح کر دیا۔ سو ان جو بہت سی شہادتیں اس پر پیش کی گئی ہیں وہ اس کیس کو جاندار بناتی ہیں، اور ایک مناسب گراؤنڈ موجود ہے، اس لیے اس کیس کو باقاعدہ چلایا جائے گا۔ 14 دسمبر سے یہ کیس باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اس پر بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ 14 نومبر کو بلایا گیا ہے بشرا بی بی کو ذاتی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس کیس کو چلایا جائے گا، لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پر پیش نہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر دیں۔ البتہ اگر یہ کیس آگے چلتا ہے جس طرح کہ نظر آ رہا ہے تو اس میں بہت سی ذاتی نوعیت کے معاملات سامنے آئیں گے، اور ایک لحاظ سے ایک گندگی کو پھیلانے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال آگے کیس جب چلتا ہے تو اس کی نوعیت سامنے آ جائے گی۔ اب اگر بات کریں سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ ٹرائل سویلین کا فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ سو اس کے بہت سے نقصانات تھے، جس کی وجہ سے فوج کے اندر بھی اس پر بہت سے تحفظات پائے جاتے ہیں، اور ریاست کی طرف سے بھی اس کے اوپر بہت سے تحفظات تھے۔ سو اس کو جب اپیل کی گئی انٹرا کورٹ، تو اب جو نیا بینچ بنایا گیا تھا جسٹس طارق مسعود اس کی سربراہی کر رہے ہیں، یہ 6 رکنی بینچ تھا۔ آج اس نے سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سو اس طرح اب ان لوگوں کا، ان سویلین کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 3-4 ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر کسی بھی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی 25 لوگوں کا فوجی ٹرائل ہوا ہے۔ انصار عباسی صاحب کی اس پر خبر موجود ہے، اور پی ٹی آئی کی پوری کوشش تھی کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ ہو سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ
چونکہ سویلین عدالتوں میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ توڑ موڑ کا پیش کی جاتی ہیں، بہت سے معاملات سویلین عدالتوں کے ایسے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی ہی اتنی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ یعنی جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے ان کی فوجی عدالتوں میں ہی کیس چلائے جائیں گے۔ البتہ اگر 5 رکنی بینچ کا فیصلہ محفوظ رہتا اور وہی فیصلہ لاگو ہوتا تو جنہوں نے اے پی ایس پر حملہ کیا ان کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا، کلبھوشن یادو کا فوجی عدالتوں پر ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ بھی لوگ سیویلین ہیں۔ سیویلین خواہ پاکستان ملک کا ہو یا غیر ملکی ہو، جس نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہو یا جو یونیفارم فوجی افیسر پر، فوجی جوان پر حملہ آور ہوا ہو، اس کا بھی یعنی فوجی عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے۔ ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کرنے والوں کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے۔ ایسی حدود جن کا تعلق ملٹری سے ہو ان کو کراس کرنے والے کے خلاف بھی ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائل ہوتا ہے۔ ملک کے خلاف غداری کرنے والے اور ملک کی راز افشاں کرنے والے یا جاسوسی کرنے والوں کے خلاف بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے، اور یہ ٹرائل تقریباً 47 ممالک کے اندر فوجی عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ ان میں امریکہ بھی موجود ہے، چائنا، ترکی، بنگلہ دیش، انڈیا، تھائی لینڈ، ایشیا، ایران، وینزویلا، کیوبا، عراق، سعودی عرب اور آسٹریلیا جیسے ممالک شامل ہیں جن میں سیویلین کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ اگر وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے تو کلبھوشن یادو جیسے غدار ملت کو بھی اور دشمن جو افیسر تھا اور ملک پر حملہ آور ہوا اور اس نے کئی لوگوں کو اس کی وجہ سے وہ جان سکے، تو ان لوگوں کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس اعتبار سے یعنی پی ٹی آئی کی جو کوشش تھی کہ 9 مئی کے لوگوں کو بچایا جائے، اگر سے کلبھوشن یادو بھی بچ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ تحفظات تھے، اس وجہ سے آج جو فیصلہ ہوا ہے اس سے جہاں فوج کے اندر یعنی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، تو اس اعتبار سے جہاں پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے، وہیں پر عمران خان صاحب کا کیس بھی فوجی عدالتوں میں چل سکتا ہے۔ جس طرح کسی بھی ملک کی فوج یقینی طور پر اس ملک کی حفاظت کی ضامن ہوتی ہے، اس طرح دین اسلام کی فوج بھی صحابہ کرام دین اسلام کی عمارت کے ضامن ہیں، جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا، قائم کیا۔ جس طرح فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے ان لوگوں کا جو فوج کی انسٹالیشن پر، فوجی جوانوں پر، افیسرز پر حملہ آور ہوں، اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف بھی سخت ترین کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔